یہ ڈیلی ویجز اور ادھار ملازمین جن کی 3 ماہ سے تنخواہیں بند ہیں، کل یہاں پہ ملازمین آئے اپنا بل اٹھا کے کہ بھائی جان ہمارا بجلی کا میٹر کٹ چکا ہے، 3 مہینہ ہم بجلی کا بل ادا نہیں کر سکے۔ ابھی ایک بزرگ مجھے ملے، وہ کہتے کہ مجھ سے مکان خالی کرا لیا گیا، 3 ماہ کا میں کرایہ نہ دے سکا، میرا سامان انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ کچھ ملازم ملے، انہوں نے کہا کہ کرانے والے نے راشن دینا بند کر دیا، 2 مہینے تک ہم ان کو نعرے لگاتے رہے کہ ہماری تنخواہ آ رہی ہے، ہماری تنخواہ مل رہی ہے، لیکن اس وقت انہوں نے راشن دینا بند کر دیا ہے۔ کچھ ملازمین ملے روتے ہوئے، بلکتے ہوئے کہ خدایا یہ 3 مہینہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ان باشندوں پہ رحم کیا جائے۔ ہماری وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے اپیل ہے، جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ہماری اپیل ہے کہ خدا کے لیے فوری طور پر اس بات کا نوٹس لے کر شیخ زاید میڈیکل کالج اور ہسپتال کے جو 846 خاندان اس وقت فاقہ کشی پر مجبور ہیں، جو اس وقت انتہائی بے کسی قسم خوشی کی حالت گزار رہے ہیں، منسٹر ہیلتھ صاحبہ، سیکٹری ہیلتھ نبیل امان صاحب، ہماری آپ سے بھی گزارش ہے، جیسا کہ ہم لاہور میں بھی گئے، آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ انشاءاللہ کسی ملازم کو بے روزگار نہیں ہونے دیا جائے گا، تمام ملازمین کا مسئلہ حل کیا جائے گا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ خدا را ترجیحی بنیادوں پر اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے یہ 3 مہینہ ہے، ان کی تنخواہیں بند ہیں، بورڈ آف مینجمنٹ نے ایکسٹینشن کی بھی منظوری دے دی ہے اور منٹس آف میٹنگ بھی صحیح ہو گئے ہیں، اور ہماری احمد صاحب سے بھی گزارش ہے کہ فوری طور پر ان کی ایکسٹینشن کی آرڈر جاری کیا جائے تاکہ یہ ملازمین تنخواہیں لینے والے بنے۔ اور ہماری فنانس ڈپارٹمنٹ سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے اپیل ہے کہ خدا را خصوصی گرانٹ دے کر یہاں پہ جو فنڈ کا بحران ہے، فوری طور پر اسپیشل گرانٹ شیخ زاید میڈیکل کالج ہاسپٹل کے لیے جاری کی جائے تاکہ ان ملازمین کو جو 3 ماہ سے پورا ٹھنڈا ہوا پڑا ہے وہ ان کا پورا چل سکے۔ تالیوں میں ڈاکٹر زبیر اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری جدوجہد انشاءاللہ بہت جلد ہمیں انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ضرور کروائے گی، اور جس طرح ہمارا اتحاد، یونٹی، اور جس طریقے سے ہم نے مل کر آپریشن تھیٹر اور او پی ڈیز کے سامنے ان کو بالکل یہاں کے ایڈمنسٹریشن کو للکارا ہے کہ جب تک یہ ان تمام ملازمین کی پچھلی تنخواہیں بحال نہیں کرتے اور ان کو مزید پرماننٹ آرڈر نہیں دیتے، ہم کسی قسم کی سروس نہیں چلنے دیں گے۔ اور تمام ڈاکٹرز اور تمام ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے تمام ممبران آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور تب تک اور انشاءاللہ تب تک ساتھ کھڑے رہیں گے کہ جب تک یہاں کے ہمارے تمام بھائی ملازمین کی پرانی تنخواہ نہیں دی جاتی اور ان کو دوبارہ ان کی نوکریوں پہ بحال نہیں کیا جاتا۔ میں ایڈمنسٹریشن کو یہاں پہ بتا دینا چاہتا ہوں، ہم کسی قسم کی زیادتی اور کسی قسم کا لاٹھی چارج، کسی قسم کی زبردستی برداشت نہیں کریں گے، اور ہم اس کے لیے ہم تک جائیں گے۔ اور ان کو پہلے بھی میں نے اس بات کا باور کرایا تھا کہ اگر انہوں نے اس قسم کی کوئی حرکت سوچی بھی تو پورا پنجاب اور پورے پنجاب کے ہسپتال اس ہسپتال کے 1000 ملازمین کے ساتھ ہیں، اور وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ پھر یہاں کے ایڈمنسٹریشن کو مشکل وقت دیکھنا پڑے گا، تو برائے مہربانی ان تمام ملازمین کو جلد از جلد بحال کیا جائے اور ہمیں کوئی شدید قدم لینے پر مجبور نہ کیا جائے۔ بہت شکریہ۔
میں آج ہماری ہڑتال کو تقریباً 40 سے 45 دن ہو گئے ہیں اور انتظامیہ نے ابھی تک ہمیں ادارے ہی دیے ہیں. تو میں ان تمام ملازمین کو ایک باور کرانا چاہتا ہوں، اگر کسی کے دل میں یہ ذرا بھی خیال ہے کہ وائی ڈی اے یا ڈاکٹر کوئی سیاست کر رہا ہے اس میں، وہ اپنے دل سے نکال دے. یہ دیکھیں 40 دن ہو گئے ہیں، پورا آؤٹڈور بند پڑا ہوا ہے اور ساری ڈاکٹر کمیونٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور ہم اس وقت تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک ان کی تنخواہیں بحال نہیں ہوتی، ان کو ریگولر نہیں کیا جاتا. ہم ان کے ساتھ ہیں ہر طرح سے، چاہے ہمیں ہماری نوکری سے جانا پڑے، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. بجھا سکو تو دیا بجھا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو، دبا سکو تو صدا دبا دو. دیا بجھے گا تو سحر ہوگی، صدا دبے گی تو حشر ہوگا. نہایت ہی قابل احترام شیخ زید ہاسپٹل کے یہاں پہ موجود ڈاکٹر صاحبان اور شیخ زید ہاسپٹل کے 700 برطرف ملازمین اور اس ہاسپٹل کے محنت کشوں، ان محنت کشوں کا ذکر لیس للانسان القاسم حبیب اللہ، محنتی خدا کا دوست ہے. آج حاکم وقت کو خدا کے دوست سڑکوں پہ بل بلاتے ہوئے نظر نہیں آتے، ان کے بھوکے پیٹ ان کو نظر نہیں آتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ریاست کے حکمرانوں سے کہ ریاست ماں ہوتی ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر بھوکے کو کھانا دے، ہر بے روزگار کو کھانا دے. یہ وہ محنت کش ہیں. اگر پاکستان کے محنت کش چاہے وہ کسی ادارے سے اس کا تعلق ہو، وہ ہاتھ روک دے تو یہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. جو محنت کش ہمارا نظام چلا رہے ہیں، جن کے بل بوتے پر یہ ریاست چل رہی ہے، آج وہ سڑکوں پہ ہیں. آج میں بستر کوٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اپنی آئی ڈی کھولی تو میں نور سومر صاحب کی وہ جب میں دیکھی کہ ان کے فیس بک پہ چل رہا تھا آپ کا احتجاج، تو میں ہم 3 دوست بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا اٹھو چلے یار ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے. نور محمد سلمی صاحب، نور محمد سلمی صاحب. تو یہ یہاں پہ جو ہمارے معاشرے کی آنکھ جو میڈیا یہاں پہ موجود ہے، ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے آپ کے اس دھرنے کا، آپ کی جدوجہد کا. اور پھر میں آج 45 روز ہو گئے جب میں نے دیکھا کہ 45 ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم ڈھیر سارے دوست استقبال سے آئیں گے اور وہاں پہ رہیں گے انشاءاللہ. اور یہاں پہ میری آواز جہاں پہ اس ادارے کے محنت کشوں، چاہے وہ وابدہ کا ہے، چاہے وہ سوئی گیس کا ادارہ ہے، میں محنت کشوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک کا دکھ سب کا دکھ ہے. تمام محنت کش، تمام یونین، آل پارٹیز یونین کو میں یہ کہوں گا کہ ان محنت کشوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. آج ان کی تکلیف ہے تو اس تکلیف کو سارے محنت کش جو ہے محسوس کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو تحریک ہے وہ رائجہ نہیں جا سکتی انشاءاللہ. کیونکہ نئی سالین انسان آئندہ ماسا، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. ایک انسان نے جدوجہد کی وہ چاند پہ گیا، لینن نے جدوجہد کی وہ روس انقلاب لے کے آیا، ماؤ زے تونگ نے جدوجہد کی وہ چائنا کے اندر انقلاب لے کے آیا. یہ تمام محنت کش تھے، تمام ٹوٹی پھوٹی والے تھے. جب ان کا علاقہ ہے، جب تبدیلی آتی ہے، جب حشر اٹھتا ہے تو ہمیشہ محنت کش لے کے آتے ہیں، مزدور لے کے آتے ہیں جو اس ملک کا نظام چلا رہے ہیں. مرزا امین صاحب زندہ باد، مرزا امین صاحب زندہ ہے اگر زندہ دنیا کو ہلا دیں گے، مشرق کا سرا اٹھا کے مغرب سے ملا دیں گے.